إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فوالله نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفرقوا الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أموركم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم فقيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے وہ دانائے سبل فخر رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک آپ بولیے بے شک آہستہ بولتے بے شک تھوڑی دیر گزارا کرنا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک درخواست ہے تھوڑا اونچا اگر میں سچ کہتا ہوں تو پھر آپ کو ساتھ دینا ہوگا اگر میں سچا ہوں اور جہاں جملے پر غور کریں اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں
جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک۔ تھوڑی اور درخواست آپ کا معمول نہیں ہوگا، چلو مہمان کی مروت میں ایسا کر لیں، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک۔ اب ایک درخواست اور ہے، ہاتھ کے ساتھ جس کا دائیں ہاتھ جہاد میں شہید نہیں ہوا محفوظ ہے، تو اپنا ہاتھ لہرا کر بولے بے شک۔ اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک۔ اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک۔ وہاں وہاں سحر ہوئی، وہاں وہاں سحر ہوئی، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ وَرَوَ الْأُولَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بے شک سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکوت سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ جو آج کا دن سکوت سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ بولیے بے شک۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں۔ ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ اونچا اور اونچا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ گئے وہ دن کہ ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے، اٹھے گی اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر حساب ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شوق سے اور زور سے اور بہت زیادہ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز علماء کرام، حضرت مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب، مولانا عبد الرحمن عاقب صاحب، برادر محترم صاحبان و جناب مولانا محمد شفیع شاکر صاحب، میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء اسلام لاہور کے رہنما جناب مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا ظفیر الدین صاحب، جناب رحمان اللہ وٹنی، حافظ اسماعیل، حافظ سیف الاسلام خالد اور جناب حافظ عثمان صاحب، اور ہمارے انتہائی قابل احترام میزبان مکرم مولانا ذوالقرنین صاحب، اور پیغام اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس میں تشریف فرما سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جو نام میں لیے میں نے کچھ اور بھی ضروری حضرات بیٹھے ہیں،
میں ان کا نام نہیں لے سکا، میں عذر کرتا ہوں. بہرحال تمام کے لیے میں دلی احترام رکھتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی خوشی ہے کہ آج اپریل کی 24 تاریخ ہے اور 2016 اور یہاں ہم پیغام اسلام اور استحکامی کانفرنس کے عنوان سے جمع ہیں. اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے. مجھے میرے برادر محترم مولانا رشید شاکر صاحب نے بتایا کہ آپ کے اس مجمع کی نوعیت کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل سنت کے اجتماعی مزاج کے لوگ ہیں اور وہ فرقہ واریت کی جو تعفن ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی. پہلے کوئی اور مسلک تھے، اب نئے مسلکوں کی تشکیل ہو گئی. پہلے مسلک کا نام تھا شیعہ اور سنی، ان کی اگلی تقسیم کا نام تھا مقلد اور غیر مقلد. اس کی اگلی تقسیم کا نام تھا دیوبندی اور بریلوی. اس کی اگلی تقسیم کا نام تھا حیاتی اور مماتی. لیکن پاکستان میں آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یہ سارے مسلک ایک ہو گئے. اب ایک سرخ لکیر ہے، ایک دایاں طرف ہے اور ایک بایاں طرف. اب یہ باتیں رہ گئی ہیں. وہ جو ایک دوسرے کے خلاف کفر کے مورچے سجا کرتے تھے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ ایک ہو گئے. ایک اور مسلک نکل گیا. پورے پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور ایک وہ حصہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ فخر کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور ان کو نبی علیہ السلام کے نام پر الیاذ باللہ شرک آتی. یہ لوگ دور نہیں ہیں، آپ کے گلی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بھائی. انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے سیکولر، لبرل، روشن خیال، ترقی یافتہ. اور ہمارا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے پتھر کے زمانے کے لوگ، ان پڑھ، جاہل، ترقی کے مخالف، دہشت گرد. یہ ہمارے القابات. ایسے حالات میں ایسے اجتماعات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آپس میں لڑنے کا ٹائم نہیں. میں آج اعلان کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ ناموس رسالت کا جو واقعہ 29 فروری 2016 کو ہوا ہے، اس کے بعد ہم پیچھے، بریلی علماء آگے. ہم ان کی قیادت میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم فرق مٹانا چاہتے ہیں. وہ ہمارے لیڈر، ہم ان کے پیچھے. ہم میں اب کوئی دیوبندی بریلی نہیں ہوگا، ہم میں اب کوئی مقلد غیر مقلد نہیں ہوگا. انشاءاللہ ناموس رسالت میں اتنی کشش ہے کہ پوری قوم کو ایک کریں گے، ایک تحریک بنائیں گے اور اسمبلیوں سے اور ایوانوں سے گستاخوں کو نکال کر ان کی جگہ غلامان رسول کو بٹھا دیں گے انشاءاللہ. غازی ممتاز کے بھاگنے کے بعد بھی یہ تفریق باقی رہ گئی. اب لوگ دیوبندی اور بریلوی نہیں ہیں، مقلد غیر مقلد نہیں ہے. اب وہ یا تو سلمان تاثیر کے ساتھ ہیں یا غازی ممتاز کے ساتھ ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سلمان کے ساتھ ہو یا ممتاز کے ساتھ ہو؟ ممتاز کے ساتھ. فخر سے کہتے ہیں کہ ممتاز ہمارا تھا
اور ممتاز ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. مجھے یہ مت بتایا جائے کہ وہ بریلوی تھا اور تم دیوبندی ہو. مجھے نہ بتایا جائے. مجھے مسلکوں کی فصیل نہ دکھائی جائے. مجھے باہمی اختلاف کی خلیج نہ بتائی جائے. میں ہدف کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں آپس میں لڑا کر تقسیم کرا کر سیکولرزم کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی عزت کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ہو کر اس ہاتھ کو کاٹیں گے. اور ایسا بولتے ہو تو ساتھ نہیں چلے گا ہمارا. میں کوئی پیشاور مقرر تو نہیں. میں خالص جمیعت علماء اسلام کا کارکن ہوں. اسلامی نظام کے لیے کام کرتا ہوں. ناموس رسالت کی تحریک چلا رہا ہوں. میرے سامنے جو آہستہ بولتا ہے میں تو اس کو باہر نکال دیتا ہوں. ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں ہے. مجاہدین کی ضرورت ہے. تحریک اٹھے گی ناموس رسالت کی. اس میں کشش ہے بہت زیادہ. قوم جمع ہوگی اور انشاءاللہ ان ایوانوں کو نبی کے گستاخوں سے خالی کر کے نبی کے غلاموں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. آپ لہرا کریں انشاءاللہ. آج ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہے جس طرح قرآن مجید نے ایک رجل مومن کی بات کی ہے. الذی یکتم ایمان، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمان. مصلحت کے لحاظ سے وہ فرعون کے قبیلے کا آدمی تھا. اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا لیکن جب موقع ملتا وہ اپنی بات کرتا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یار آپس میں بیٹھے بات تو ٹھیک کر دیں، اسے کیوں مارتے ہو؟ بات تو ٹھیک کرتا. باہر کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بات سمجھ میں آ جاتی. وہ لوگوں کو بتاتا جو بیمار ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا. جس میں ضعف اور کمزوری آتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہوتا ہے وہ کمزوری سے پاک ہوتا ہے. جس پر موت آتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا وہ ہوتا ہے جس پر موت نہیں آتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جتنی کمزوری ہے لوگ بتاتے ہیں اللہ آپ اس سے پاک ہو، بلند بالا. یہ موضوع تو نہیں ہے، میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں. موضوع تو وہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ نے گفتگو کے سہارے کے لیے آپ کی شکل میں پیش کی. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وہ میری قوم مجھے کیا ہو گیا؟ ادعوکم إلى النجاة، میں آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں. وتدعونني إلى النار، اور آپ مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. آج پاکستان کا سیکولر طبقہ اس کے لیے قرآن مجید کی ان آیتوں سے بہتر دعوت نہیں مل سکتی. ان کو بتایا جائے کہاں جا رہے ہو. ایک ہماری دعوت ہے، ایک آپ کی دعوت ہے. ہماری دعوت نجات کی طرف، آپ کی دعوت نار کی طرف. ہماری دعوت اللہ کی طرف اور آپ کی دعوت غیر اللہ کی طرف. ہماری دعوت نبی علیہ السلام کی طرف اور آپ کی دعوت نبی علیہ السلام کی دشمن کی طرف. ان کو بتا دیا جائے جا کر بھٹکو گے کامیابی نہیں ملے گی. اللہ نے کامیابی کو نبی علیہ السلام کے دامن سے جوڑ دیا ہے. جو دامن تھانے گا کامیاب ہوگا، جو دامن چھوڑے گا ناکام ہوگا. کوئی وڈیرا ہو، کوئی خان ہو، کوئی سردار ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی کاکا لالا ماما، ابن آدم
سب کے لیے کامیابی کا معیار مدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کامیاب ہونا چاہو گے تو رسول اللہ کے دامن میں آؤ گے. اور کامیابی کا معیار بھی تھامنے کے حد تک ہے. جو جتنا قریب ہوگا اتنا کامیاب ہوگا, جو جتنا دور ہوگا اتنا ناکام ہوگا. میں گفتگو میں قسم نہیں اٹھاتا, کبھی نہیں اٹھاتا. جو لوگ میری بات بغیر قسم کے تسلیم کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, جو نہیں کرنا چاہتے کوئی ضرورت نہیں. لیکن میرے معاشرے میں بازار موجود ہے, بازار میں قسم کے بغیر سودا بکتا نہیں ہے. ان کے لیے قسم اٹھاتا ہوں. خدا کی قسم, آج سے 1400 سال پہلے کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑی ہوئی تھی. خدا کی قسم آج 1400 سال گزر گئے, آج بھی کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑی ہوئی ہے. بولو بولنے میں نہ مت شرماؤ, بولو نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, مصطفیٰ زندہ باد, جمعیت علماء اسلام زندہ باد. رانا صاحب ایک اور خطیب آئے گا, ایک اور خطیب آئے گا. میں تو خطیب نہیں ہوں, طالب علم ہوں. وہ آج سے 1400 سال بعد آئے گا, یہاں آئے گا. ہم نہیں ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, یہ مسجد ہوگی. یہاں کھڑے ہو کر وہ ایک بات کرے گا. وہ کہے گا لوگوں 1400 سال پہلے ایک خطیب آیا تھا اور اس نے کہا تھا قسم اٹھا کر یہ کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑی ہوئی ہے. اس بات کو کہے ہوئے وہ بولے گا آج 1400 سال پھر گزر گئے, وہ کہے گا آج بھی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑی ہوئی ہے. 1400 سال کے بعد پھر 2800 سال ہو جائیں گے. چلو اس کو صرف 2 سے دے دیں, 5600 سال ہو جائیں گے. یہ 5600 سال ہیں. کیوں ان کو 14 کے بلاکوں میں تقسیم کر دیں؟ آئیے یہ بلاک توڑ دیتے ہیں اور ایک جامع معنی بات کر لیتے ہیں کہ قیامت تک آدم کا بیٹا آئے گا. اگر وہ کامیابی چاہے گا تو کامیابی نبی علیہ السلام کے دامن کے بغیر نہیں ملے گی. کامیاب وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑا رہے گا. جو جڑا نہیں ہوگا بولیے وہ کامیاب نہیں ہے. وہ چاہے میرا صدر کیوں نہ ہو, وہ میرا وزیر اعظم کیوں نہ ہو, وہ میرا چیف جسٹس کیوں نہ ہو, وہ میرا جرنیل کیوں نہ ہو, وہ میرا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو, وہ میرا گورنر کیوں نہ ہو. یہ بڑے بڑے منصب اگر یہ کامیابی چاہیں گے تو کامیابی کہاں ملے گی؟ نبی علیہ السلام کے دامن سے انشاءاللہ. وَيَا قَوْمَ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. میری سیکولر قوم کیا ہوا مجھے؟ میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بی ما لیس لی بہ علم. تدعوننی, آپ دعوت دیتے ہو لأکفر باللہ کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کروں, سیکولر بن جاؤں. تدعوننی لأکفر باللہ, آپ دعوت دیتے ہو مجھے کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کروں. وأشرک بی, یعنی اس کی صفات کا انکار کروں. ما لیس لی بہ علم, جس کے لیے میرے پاس کوئی علمی دلیل نہیں. اللہ کی ذات کے انکار پر بھی کوئی دلیل نہیں, اللہ کی صفات پر انکار پر بھی کوئی دلیل نہیں. آپ مجھے اس لیے بلا رہے ہو, اس جانب بلا رہے ہو کہ دعویٰ ہے اور دلیل نہیں, کھوکھلا دعویٰ ہے, بغیر دلیل کے کمزور دعویٰ ہے, باطل دعویٰ ہے. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بی ما لیس لی بہ علم, اور میرا دعویٰ وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار, میں عزیز خدا کی طرف بلا رہا ہوں, غفار خدا کی طرف بلا رہا ہوں. اور آگے تو کمال کر دیا, لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار. لا جرم, اس میں کوئی شک نہیں. انما تدعوننی الیہ, آگے تشریف شاہ صاحب آگے آپ آئیں گے تو جاری ہوگا نا. آپ کی توجہ ہے.
ہے نہیں انشاءاللہ ہوگی. توجہ ہے؟ آگے بولتے ہیں آگے نہیں بولتے. توجہ ہے؟ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، آپ ایک ایسے عمل کی طرف مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ اس کی طرف نہ دنیا میں بلانا چاہیے نہ آخرت میں بلانا چاہیے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، سیکولر لوگوں آپ کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، سیکولر اصحاب النار ہیں، سیکولر اصحاب النار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن سے جو بھاگ جائے گا وہ کامیاب نہیں ہے، تباہ ہے، برباد ہے. کامیابی ادھر ہے. ہاں ہم گناہگار ضرور ہیں، پابند صوم و صلاۃ نہیں ہیں، بعض ساتھی نبی علیہ السلام کی سنتوں سے بھی معروم ہوں گے. میری درخواست ہے کہ راستہ یہی ہے، کوئی 100 قدم چلے، کوئی 50 چلے، کوئی 40 چلے، کوئی بہت کمزور ہو 2 قدم چلے، لیکن راستہ یہی، دوسرے راستے میں نہیں چلے. راستہ یہی ہے اور کوئی راستہ نہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کا ٹھپا لگا ہوا ہے کامیاب، نہیں لگا ہوا ناکام. ہماری تبلیغی جماعت کے احباب بہت عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین و مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ اگلی بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی. میں ابھی سندھ سے آ رہا ہوں، وہاں تبلیغی جماعت کے مرکز میں بیان تھا. میں نے ان سے کہا میں تبلیغی جماعت والوں ذرا یہ غیر کا ترجمہ تو کرو، یہ غیر کون ہے؟ اور آپ حکمت عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کرو، ہم تو کریں گے. غیر کون ہے نبی علیہ السلام کا جس کے طریقے میں ناکامی ہے؟ ہمارے چودھری عبدالکبیر صاحب تشریف لائیں، آگے آ جائیے، آگے تشریف، راستہ لے لیں. آپ نے لیٹ آنا تھا تو ہمیں کیوں پہلے سے ہو گیا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ غیر کون ہے؟ میں نے کہا آپ کی دعوت چونکہ بہت نرم ہے اور اجتماعی ہے تو اس لیے آپ غیر نہیں بتاتے. میں نے کہا میں غیر بتاتا ہوں. یہ غیر یا تو نبی علیہ السلام کا دوست ہوگا یا یہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہوگا. اور میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا اگر دوست ہے تو وہاں بھی کامیابی نہیں ہے، کامیابی نبی علیہ السلام کے قدم نقش قدم میں ہے. اور دشمن ہے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے یہ نوجوان ہیں نا، یہ بڑے بڑے بال بناتے ہیں، وہ ہیرو ایکشن ہوتا ہے ان کا. تو میں نے ایک نوجوان کو پکڑا کہ بیٹا یہ جو تم نے یہ شکل بنائی ہے کس کو دیکھ کر بنائی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک فلمی ایکٹر کا نام لیا کہ میں نے اس کو دیکھ کر اس طرح. ہم نے فلمی لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ شکل کس سے سیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ انگریز نہیں ہے، انگریز ہم نے ان کو دیکھ کر یہ شکل بنائی. بہت عجیب مثال ہے، بہت عجیب. میری خواہش ہوگی کہ یہاں کا ہر ایک آدمی اس کو یاد کرے. ہم نے عیسائیوں سے پوچھا کہ آپ کا مقتدا کون ہے؟ آپ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟
تو ان کی قومی شخصیات ہے، ان کی مذہبی شخصیت ہے. اب وہ قومی شخصیات کا تو نام نہیں لے سکتے، تو انہوں نے اپنی مذہبی شخصیت کا نام لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام. اب چین دیکھو، چین دنیا گول ہے. میرا نوجوان آوارہ، میری نوجوان بیٹا میرا اور میری نوجوان بیٹی، یہ اتباع کر رہے ہیں فلمی ہیروئن، ہیرو کا. فلمی ہیرو یہ اتباع کر رہا ہے انگریز کا، اور انگریز سے پوچھ رہا ہوں وہ اتباع کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. چلو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کس کی اتباع کر رہے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ سمجھو. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا عرصہ گزرا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف لکھا ہے. احتیاط سے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 8000 سال گزرے. یہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی قدر اور منزل بتانے کے لیے. 8000 سال میں 1,24,000 انبیاء آئے، اور ان 1,24,000 انبیاء میں 315 رسول آئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. 315. اور نبی اور رسول میں تو فرق آپ کو معلوم ہے. نبی کو کہا جاتا ہے کہ آپ پچھلے رسول کے احکامات کی تبلیغ کرو، نئے حکم نہیں دیں گے. اور رسول کو نیا حکم دیا جاتا، نئی شریعت دی جاتی. 315 رسولوں میں 5 بڑے درجے کے رسول ہیں، اور ان کا نام ہے اولو العزم من الرسل. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، شریعت بھی ہے. علماء سمجھتے ہیں میرے اشارے، کتاب بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، شریعت بھی ہے. 5 لوگ ہیں. نوح علیہ السلام 1، ابراہیم علیہ السلام 2، موسیٰ علیہ السلام 3، عیسیٰ علیہ السلام 4، اور ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام 5. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ درجہ ہے. وہ عام نبی نہیں، وہ عام رسول نہیں، بلکہ وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور ہمارے اور ان کے نبی کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا. نبی علیہ السلام کی بعثت ان کے 571 سال بعد ہوئی ہے. درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے. اور انہوں نے پھر اعلان کیا کہ میرے بعد آخر الزمان نبی آنے والا ہے، ایاتی من بعد اسمہ احمد. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا